جو مقدمہ ابھی تک کا جو کیس چلا ہے نا، اس میں بڑی سمپل بات یہ ہے کہ اب بحث اس بات پہ آ گئی ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں یا سنی اتحاد کونسل کی ہیں. تو یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی ہے کہ یہ سیٹیں کو پیپلز پارٹی یا نون کو جانی ہے. ابھی تک کا جو کنسنسس ایمرج ہو رہا ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی جو آرڈر ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور سمبل لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے. اچھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن امیدواروں نے اپنے فارم جو فل کیے تھے، اپنے جو نامینیشن فارم، اور ان پہ پی ٹی آئی سے تعلق لکھا تھا، وہ پی ٹی آئی کے ہیں. تو جو یہ لوگ جو ایم این اے بنے ہیں ان نامینیشن فارمز کے اوپر، وہ سارے تحریک انصاف ہی کے کنسیڈر کیے جائیں گے، یا الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ بعد میں آیا تھا کہ نہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یا یہ انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے اور سنی اتحاد کونسل میں جو ہے وہ یہ جائیں گے. اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ آرگومنٹس ختم ہو جائیں گے آج، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے اس کو کافی سخت سوالات جو ہیں ان کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اب تو چیف جسٹس صاحب بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، اور تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اور ان کو جو الیکشن نہ لڑنے کا جو حق ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کے امیدواروں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر کے مس انٹرپریٹ کیا آرڈر کو. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیویجولی بلے کا نشان بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ جو حسن اظہر صاحب نے بڑا اگریسو کامنٹ، میں سمجھتا ہوں آج کا سب سے امپورٹنٹ کامنٹ ان کا ہی تھا. انہوں نے کہا وہ جو بلے باز آیا تھا جس کو انہوں نے دینا تھا، پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور جو اطہر من اللہ صاحب کے جو کامنٹس تھے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں پرٹیننٹ اور بڑے اسٹرانگ جو ہیں وہ کامنٹس تھے. زیادہ تر جو چیف جسٹس صاحب کو اپنے اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے رہے جو انہوں نے انتخابی نشان واپس لیا. ادروائز جو ہے یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیس اب تقریباً اس حد تک جو ہے وہ آج پورا بینچ جو ہے 13 کے 13 ججز جو ہیں وہ اس کے اوپر تو بالکل مجھے لگ رہا ہے کہ کنسنسس ہو رہا ہے کہ یا ابھی تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، سنی اتحاد کو بھی نہیں جائیں گی. سو تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ظاہر ہے سنی اتحاد کو تو ووٹ نہیں دیا، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے. یہی آج کا جو کنسنسس لگ رہا ہے بینچ کا، وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو جائیں گی، سنی اتحاد کو بھی نہیں جائیں گی. متعدد کیسز میں دیکھا ریمارکس کچھ ہوتے ہیں، کارروائی میں معاملات کچھ ہوتے ہیں، فیصلہ کچھ ہوتا ہے. اس میں بھی ایسا لیکن وہ تو پھر اب ہم کو نجومی تو نہیں ہے نا، پروڈکشن نہیں کر سکتے. ہم تو جو انالیسس کر سکتے ہیں نا، ہم تو تجزیے کے لوگ ہیں، ہم کوئی ستاروں والے لوگ تو ہیں نہیں. گل سائفر کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے کیا وہ میں نے آگے صبح ڈیٹیل بات کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مولانا فضل الرحمان اور عمران خان یہ دو بڑی اسٹریٹ پاور ہیں. یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس اسٹریٹ پاور کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ حکومت کے یا کسی کے بس میں جو ہے وہ نہیں رہتا. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کی بہت امپورٹنس، ان کی جو بھی سیاسی سوچ ہے اس کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. وہ پھر اگر اس وقت دیکھیں نا، پختونخوا میں تو دو ہی گروپ ہیں، یا پی ٹی آئی ہے عمران خان ہے اور فضل الرحمان ہے. دونوں گروپ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 100% پختونخوا ایک طرف ہوتا ہے، تو اس کو پھر اگنور نہیں کیا جا سکتا. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اس وقت. پی ٹی آئی اور جو مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ تو تقریباً ہو چکا ہے. پس آئین جو ابھی جو سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے جلدی. آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نواز شریف کی بھی آواز ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کی آواز نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی اس وقت صرف ایک ہی کوشش ہے، ان کی ساری سیاست یہ ہے کہ مریم نواز کو انہوں نے وزیر اعظم بنانا ہے فیوچر میں. انہوں نے تو نون لیگ کی نے تو اپنی سیاست ہی ختم کر دی ہے. نواز شریف جو ہیں دیکھیے انہوں نے کئی دفعہ مایوس کیا ہے. میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر، جس طرح انہوں نے پہلے الیکشن نہیں کرائے، نون لیگ کو بہت نقصان ہوا. 8 فروری کو جب الیکشن ہار گئے تھے، اگر نون لیگ وہ ہار تسلیم کر لیتی تو نون لیگ کی پھر سیاست ریوائیو ہو جانی تھی. لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ہم جو ہے وہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کریں. اس سے نون لیگ کی تو پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا، لیکن نواز شریف کی پالیٹکس کو تو بہت نقصان ہو گیا. اور نون لیگ میں آپ دیکھیے گا کہ جو ہی یہ سیٹ اپ کمزور ہوگا
नवाज शरीफ फैमिली का ये खत्म हो जाएगी और नून लीग अब दूसरे लोग टेक ओवर कर अगर मौलाना फजल रहमान रहते हैं, मखसूस स्टैंड रखते नशिस्तों हैं, के अपनी मामले में इसी पोजीशन पे रहते हैं, तो क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के कितने दिन मजीद चल सकती है? ये हुकूमत जिस दिन मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया इस्लामाबाद की तरफ, उसके 2 दिन बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों के मामले में जुमैयत उलमा ने मुखालफत की है तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद देखो ना, वो तो जो मखसूस नशिस्तें उनको मिलनी है तो वो तो उन्होंने करनी है ना, वो तो लॉजिकल है। लेकिन देखते हैं अभी इमरान खान को कब तक बाहर आते हुए देख रहे हैं आप सब? जितनी देर के अंदर रख सकते हैं रखेंगे। जाने खान साहब से मुलाकात हो सकती है? आपकी मुलाकात कब हो रही है सर? देखते हैं जब जैसे बुलाएंगे।